کیونکہ وہ ملینئر تھا، اس نے بڑے سمارٹ طریقے سے ڈفرنٹ سینیٹرز کو، جو ان کا طریقہ ہے، یا ایم پیز کو، اوبیسلی امریکن سسٹم اور ہے تو یو کے کا سسٹم اور ہے، تو اس نے پیسہ لگایا، وہ آج یو کے کا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اصل میں جو ہماری ویسٹرن سوسائٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، وہ پیسہ 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 پیسہ۔ میں اس لیے حیران ہوتا ہوں کہ ایک کنٹری آج آزاد ہوئی ہے، لٹرلی 2 سال، جو بالکل تورا بورا بنا ہوا تھا، جن کی حالت تھی، آج وہ کہاں پہنچے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے دوست ایسی بات کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ کچھ میں نے بہت سارے وہ شوکت عزیز بھی آیا تھا، اور بھی بہت سارے، اور میری بہت سارا واسطہ پڑھتا رہتا بہت سارے اکانومسٹ سے، لیکن کیونکہ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہے، ہر بندہ ایک فگر اٹھا کے آپ کے منہ پہ مارتا ہے اور کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ سر، اصل میں ایک کرپٹ لیڈ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ 100 قسم کے ڈرامے کرتی ہے، وہ 100 قسم کی چیزیں کرتی ہے۔ اب ہمارے بھائی آ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں ایک اور چیز ڈیولپ ہو رہی ہے۔ پاکستان کیپٹلسٹ سوسائٹی نہیں ہے، پاکستان ریلیجس کیپٹلسٹ سوسائٹی ہو سکتی ہے۔ لوگوں کی فال، یعنی کہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ان کے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستان کے لوگ ریلیجس بیسڈ ہیں، ابھی بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے میں ایسے گندے انڈے ضرور ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی پروفیٹیبلٹی کے لیے سودے کرتے ہیں، لیکن ان کی پبلک میں عزت کوئی نہیں ہے، اخلاقی طور پر وہ گرے ہوئے لوگ ہیں، تو لوگ ان کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں لالا اس طرح کرتے ہیں، خالد بھائی کو بھی لے آتے، نہیں تو زیادتی ہو جائے گی پھر اوسی بھائی کو، تاکہ باقی لوگ بھی زبردست ڈیبیٹ میں آ جائیں۔ زبردست. جی خالد بھائی، اوور ٹو یو۔ اچھا، فرسٹ آف آل بہت شکریہ جی، اور مجھ سے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو آپ کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ صرف ایک بات ہے، میں جس وجہ سے بار بار 1 منٹ مانگ رہا تھا، میں اپنے بھائی سے ٹوٹلی ڈس ایگریڈ ہوں، اور جس طرح کی یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ راستے ہمیں دکھا رہے ہیں، اللہ پاک نہ کرے وہ ہوں۔ بھائی نے کامنٹ بھی کیا ہے، وہ ایک چھوٹے لڑکے نے کامنٹ کیا ہے کہ عمران خان کے پاس اس وقت میجورٹی تھی، تو بھائی نے اس کے اوپر ایک دوسرا کامنٹ کر دیا کہ بعد میں بھی نہیں ہوگی۔ سر، پاکستان کے زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ پاکستان گرے لسٹ میں تھا اور بلیک لسٹ میں تھا، اور پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہونے والا تھا، تو عمران خان نے پاکستان کو گرے لسٹ سے بھی نکال دیا، اور بغیر قرضے لیے پاکستان کو عمران خان نے سیٹیبل کر دیا۔ آپ کہیں گے آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے، وہ بہت بعد میں گئے تھے، اور الحمدللہ پاکستان جس وقت عمران خان نے حکومت چھوڑی تھی اس وقت بھی پاکستان کا حال آپ کے سامنے تھا، ریزرو بینک میں بھی کیا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر مزید بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اگلی بات پر آتا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں آج میں اپنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر کالے ارکان کی دوائی فری دی جاتی تھی، اور وہ یہ نہیں کہ آپ صاحب حیثیت ہیں یا غریب ہیں یا امیر ہیں، اس طرح کا وہ کچھ برتاؤ نہیں ہوتا تھا۔ ہر بندے کو وہ کالے ارکان کی دوائی فری ملا کرتی تھی۔ آج اس کی قیمت 5,000 روپیہ لی جا رہی ہے۔ میں ہیلتھ کارڈ کی بھی بات نہیں کر رہا، فار اے کائنڈ آف انفارمیشن، وہ ہر عام و خاص کے لیے، چاہے آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے چاہے آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں، ہر بندے کے لیے کالے ارکان کی جو دوائی تھی وہ پبلک بیس کے اوپر فری تھی۔ آج اس کی قیمت 5,000 روپیہ گورنمنٹ لے رہی ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال نارمل ہسپتال ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ریفارمز جو تھی، خوشحال پاکستان آپ کے سامنے تھا، نوجوان کامیاب اسکیم آپ کے سامنے، ہر بندے کے پاس نیا گھر، وہ آپ کے سامنے، کنسٹرکشن مڈل میں تھی، کچھ لوگوں کو گھر مل گئے تھے، کچھ لوگوں کو نہیں مل سکے، تو وہ بھی آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد احساس پروگرام بھی چلا، وہ بھی آپ کے سامنے، شیلٹر ہاؤس، لنگر خانے، سب کچھ آپ کے سامنے۔ وہ اسی گورنمنٹ، وہ بھی یہی گورنمنٹ دے رہی تھی، عمران خان کی گورنمنٹ ہی دے رہی تھی، اور اپنے محدود وسائل سے ہی دے رہی تھی۔ 10 لاکھ روپے کا ایک چیک، بلانک چیک پڑا ہوا تھا، اب
جیب میں، ہر غریب کے پاس، کہ کسی اسپتال میں اچھے سے اچھے اسپتال میں جا کر وہ علاج کروا سکتا تھا. اور میں بحیثیت یو کے سٹیزن، برٹش سٹیزن، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنا پروف دے سکتا ہوں کہ میں اپنی NHS کے لیے میں اپنے لیے اور اپنی بیوی کے علاج کے لیے ادھر میں پیسے دیتا ہوں. میرے پیسے دیے جاتے ہیں، میں ہیلتھ انشورنس میں نے لی ہوئی ہے کیونکہ میرا علاج یہاں پر فری نہیں. تو میری جان، پاکستان میں 10 لاکھ روپے کا علاج ہر غریب بندے کے لیے فری تھا. اور وہ چاہے الشفا انٹرنیشنل میں جاتا، چاہے قائد اعظم جیسے بڑے ہسپتال میں جاتا اسلام آباد، کسی قسم کا بھی کوئی تکلیف ہوتی، وہ 10 لاکھ روپے تک کی مالیت کا علاج فری کرواتا. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ کووڈ کے پیریڈ میں جس وقت برٹش، جیوز اور امریکہ نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے کووڈ کے سامنے اور اپنی اکانومی کو سیو نہ کر سکے تھے، اس وقت پاکستان کی رولنگ گورنمنٹ نے نہ صرف کووڈ کے اوپر حکمت عملی اختیار کر کے قابو پا لیا تھا، بلکہ اپنی اکانومی کو بھی کسی حد تک بچا لیا تھا. اور غربا جو ریڑی بان ہیں، جو غریب مزدور کسان ہاری ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑنے سے بچا لیا تھا. یہ تھا پاکستان. اب آپ نے بات کی جمہوریت کی، آپ نے بات کی گلگت بلتستان، کوئٹہ اور ان جگہوں کی. تو میری جان، آپ نے میرا حال یا تو زمینی حقائق نہیں دیکھے یا آپ اس سے باخبر ہیں، مجھے بے خبر ہیں. تو اس وقت پاکستان کے جو عوام کا پارا ہے وہ بالکل عروج پر ہے. یہ آپ نے نہیں دیکھ سکا، شاید یہ آپ کی آنکھوں سے اوجل تھا، یا آپ ہو سکتا ہے کہ دنیا ٹی وی یا جیو ٹی وی میں ہی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. سوری، میں کسی آپ کی بدتمیزی سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں میں نہیں، قابل احترام ہے آپ. آپ اپنا پوائنٹ بلا جھجک اور بنا کسی اس کے نہیں، بالکل جاری آپ رکھیں. میرے لیے قابل احترام ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے گیسٹ ہیں، آپ ہماری سر آنکھوں پر. تو آپ میرا حال ان ٹیلی ویژنز کی نیوز وغیرہ پر یا ان سکرینوں پر ہی پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک، کیونکہ زمینی حقائق سے آپ بے خبر ہیں. اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر میں کہوں تو زمینی حقائق جانتے ہیں. عوام کا غصہ اس وقت عروج پر ہے، اور غصے کی ایک میں ہلکی سی علامت آپ کو بتا کر پھر عوام کی طرف جاتا ہوں. تو غصے کی ہلکی سی علامت یہ ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو، جنرلز کو بلٹ پروف شیشے کے پیچھے بیٹھ کر خطاب کرنا پڑ رہا ہے. تو ان کو حقائق پتہ ہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے آ گئے ہیں، جو کہ آرمڈ فورسز ہیں اور جن کے ایک اشارے پر کئیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو وہ جو ہیں، تو وہ اب بلٹ پروف شیشے کے پیچھے ہیں. وجہ ہے عوام، اور وجہ ہے عمران خان کی پاپولیرٹی. 86% عمران خان پاپولر ہو چکا ہے پاکستان میں، اور اس میں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے خود سروے کروا لیے. اب عوام، آپ نے جو کہا کہ یہ ڈنڈے والی سرکار، تو نہیں، ڈنڈا نہ کسی مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی ڈنڈے سے کوئی حل ہو سکتا ہے. میری جان، جو بھی فیصلے کیا کرتی ہے وہ عوام کیا کرتی ہے، کیونکہ عوام کے ذریعے یہ آزادیاں بھی لی جاتی ہیں، اور عوام ہی انقلاب لانے میں مہامن و مددگار بھی ہوتی ہیں، اور عوام ہی اپنے لیے اچھے فیصلے کرواتی ہے اور کرتی ہے. جی، رہی بات ایک پہلے کی، ایک منٹ ایک صبر کریں، سیکنڈ، میں صرف آپ کی باتوں کا جواب تو جو آپ نے ابھی تک کیا اس کا جواب آپ کو دے دیتا صرف ہوں، پھر ایک آپ سیکنڈ آگے مجھے جائیں. دے، میں کمپلیٹ کرنے جی والا ہوں. صرف جی ایک سیکنڈ آپ مجھے دیں گے، میں کمپلیٹ کر کے بالکل میوٹ پر چلا جاؤں گا اور آپ بالکل جواب دے دیجئے گا. تو میں پہلے والی جمہوریتوں میں، عمران خان کے دور حکومت میں اور آج کی نگران حکومت کا میں واضح فرق بتا دوں. پہلے والی جو جمہوریتیں تھیں ان میں کبھی میں کہوں تو گستاخی نہ ہو تو میں یہ کہوں، بھٹو بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پانی میں کھڑا ہوا تھا، پھر میں نے بلاول کو بھی اسی پانی میں کھڑے ہوئے دیکھا. اچھا، نواز شریف، شہباز شریف، وہ بھی آٹے کی لائنیں لگوایا کرتے تھے، اور پھر آج حمزہ شہباز بھی وہی، اور جس وقت انہوں نے دوسری حکومتیں بنائیں اس وقت بھی وہ اسی طرح موجود تھے. سیلاب زدگان، سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی حل نہ کیا گیا، کسی قسم کی روک تھام نہ کی گئی. بجائے ڈیم بنانے کے، ہر سال جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی تھیں
انہوں نے کبھی ٹینٹ بانٹے تو کبھی ٹینٹ اپنے گھروں میں لے گئے. یہ وجہ تھی پہلی جمہوریتوں کی. اب عمران خان کا جو دور حکومت تھا اس میں بلین سولامی ٹریز کا منصوبہ تھا. درخت لگانے کی وجہ سے سیلاب کی روک تھام میں اضافہ ہوتا تھا. تو عمران خان نے اس بات کو غنیمت جانا، ایک تو انوائرمنٹ اور دوسرا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں. پھر جس ڈیم کو بنانے کے لیے کئیوں کے پر جلتے تھے، عمران خان نے اس منصوبے کا آغاز کیا اور اس پر آج کام بھی جاری ہے. اچھا، میں اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں جب تک عمران خان کی حکومت تھی، اور پھر انہوں نے کریڈٹ لینے کی ایک ممن ڈیم مکمل ہو چکا ہے. بالکل. جی میں ادھر آ رہا تھا لالا، میں دوسرے ڈیم کی بات کر رہا تھا جس کا انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی. اب لالا نے بتا دیا کہ مومن ڈیم بھی کامیاب ہو چکا ہے، تو مجھے اس پر بھی بات کرنے کی اب ضرورت نہیں. تیسری بات کروں اور آخری بات کروں، اس کے بعد مائک میں آپ کو دیتا ہوں اور پھر میں بالکل میوٹ پر جاتا ہوں. تو سر وجہ یہ تھی، پہلی جمہوریتیں جو تھیں جن کو آپ جمہوریت کہتے تھے، ان کے باغیدار جو تھے وہ یہ جو ستاروں والے اور اپنے چھاتی پر بلے سجائے، یہ ان جمہوریت میں پلے دار ہوا کرتے تھے. پلے دار میں کچھ پرسنٹیج کے پارٹنرز ہوا کرتے تھے. تو وہ جو چوری چکاری ہوا کرتی تھی اس میں سے کچھ بتا یہ لے لیتے تھے اور کچھ بیرون ممالک برطانیہ، انڈیا یا دبئی میں منتقل ہو جاتا تھا. ہم یہاں سے پیسے بھیجتے، پاکستان قرضے مانگتا، قرضے پاکستان جاتے، سڑک پر ₹1,00,000 لگتا، باقی 99 لاکھ پھر واپس انہی کے پاس آ جاتا، ان کے اکاؤنٹس میں، اور ان کی اولادوں کو وہ ایک آسائش بری زندگی میسر ہوا کرتی. عمران خان کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان بھی اگر چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، جس طرح نواز شریف نے کیا، برطانیہ میں رہ کر اپنی لوبنگ کروائی، سارا کچھ کیا، اب پیسے لگوائے، اور ایک ڈاکو، ایک لٹیرا، ایک چور و چکا اور قاتل، پاکستان سے مفرور مجرم جب عدالت گیا تو عدالت نے 7 منٹ کے اندر اندر پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا وہ ریلیف دیا جو کہ آج تک نہ ممکن ہوا تھا نہ ممکن ہوگا. تو اگر عمران خان بھی چاہتا، کھاتا بھی اور کھلاتا بھی، تو یہ سب کچھ ممکن تھا. لیکن وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے کھایا نہیں. پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے میں عمران خان نے اپنا کردار ادا کیا. بعد میں چور و چکے آئے، لوٹ کھسوٹ کی، سارا کچھ لے گئے. سندھ ہاؤس میں بولیاں لگیں، وہی پیسے نکال کر ادھر سے ہی دے دیے گئے. کچھ پاپا جونز والوں نے اپنی فرنچائزیں خرید لیں اور کچھوں نے اپنے اپنے الو سیدھے کیے. آج پاکستان جس ڈگر پر کھڑا ہوا ہے وہ کچھ ڈنڈے والوں کی مہربانیاں تھیں، کچھ چور و چکوں کی مہربانیاں تھیں، لیکن اب عوام کو شعور آ چکا ہے. انشاءاللہ 8 فروری کا دن ہے اور 9 فروری کو آپ چینج انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا ساتھ دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور وہ 9 فروری کو ہوگا. اوور ٹو یو. میری جان زیادہ ٹائم لیا ہو تو معافی چاہتا ہوں اور نہیں نہیں جی معذرت خواہ ہوں. جی نہیں نہیں جناب، آپ نے بالکل پتے کی بات کی، لیکن جہاں تک آپ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں کہ محمود صاحب، گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. نمبر ون، جو مقامی ہے، بلوچستان کے مقامی ہے، وہ عمران خان کو بالکل پسند نہیں کرتے. اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. ایک تو عمران خان چپ رہا جب آپ کے بلوچستان میں سے، آپ کی گوادر میں سے مچھلی جو تھی چائنا آ کر سمندر سے اٹھا رہا تھا، اور یہ عمران خان کے بلوچستان. وقت میں نہیں ہوا تھا بھائی. جناب عمران خان کے وقت میں، نہیں 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 سر، بات مجھے اس کی میرے جناب پاس عمران پوری خان، ڈیٹیل ہے. جی جی، ایک تو وہ مچھلی جو تھی وہ اٹھ رہی تھی. نمبر دو، جو معاہدہ 1994 یہ میں بے 14 نظیر مہینے بھٹو. پہلے کام شروع ہوا ہے، عمران خان کو گئی ہوئی 19 مہینے ہو گئے. نہیں جناب، پروٹیسٹ شروع ہوئے نہیں، تھے عمران خان میں کی ڈیٹ حکومت میں. نکالتا ہوں، آپ کو بھیج دیتا ہوں. جی ضرور. اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں، جو کینیڈا کی کمپنی ہے ریکوڈیگ میں 94 میں جو بے نظیر بھٹو نے معاہدہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کینیڈین کمپنی کو آپ کے ریکوڈیگ میں لے کے گئی، جس نے پھر آپ کو کھینچا تھا ورلڈ کورٹ میں، اور آپ کو $6 بلین کا جرمانہ لگا تھا. جب عمران خان نے ان کا کانٹریکٹ بحال کیا اپنی دور حکومت میں، اور ان استغفر کو اللہ. کہا کہ آپ نے $10 بلین ادھر بلوچستان کے اندر انویسٹ بھی کرنے ہیں،
تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کی بنا پر آپ کی جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بالکل پسند نہیں کرتے. اس میں سٹیک کیا تھی؟ وہ چودھری اس میں افتخار 20. کی بات آپ کر رہے ہیں جناب، جی جی بالکل چودھری افتخار ہے یا اس جس وقت کی بھی عمران ہے. خان نہیں تھا؟ نہیں یہ کانٹریکٹ ہوا تھا نہیں، عمران خان بچا کے گیا ہے. اس پر آپ کو ورلڈ کورٹ میں $6 بلین کا جرمانہ لگا ہے جو عمران نہیں خان نہیں، بچا یہ کے گیا ہے. 9 بلین ہو گیا تھا، عمران خان کی وجہ سے 4 ہو گیا تھا، یہ ہاں مجھے یاد ہے، اور وہ بھی قسطوں میں ہوا لیکن تھا۔ پھر وہ مان گیا تھا عمران خان. وہی کینیڈین کمپنی اب وہی ریکوڈیک میں موجود ہے جو بے نہیں نظیر نہیں، لائی آپ تھی. پوری بات کریں نا پلیز، وہ سر مان گئے۔ سر ایک منٹ لالا، یہ جو جرمانے کی بات آپ کر رہے ہیں، جس طرح لالا نے کہا کہ 9 بلین وہ جرمانہ ڈالر تھا، اس کو ریڈیوس کیا گیا 4 بلین عمران خان کی وجہ سے کیا گیا تھا، جو کہ تقریباً 5 ملین ریڈیوس کر کے عمران خان کی وجہ سے وہ بلینز ریڈیوس میں کیا جناب. گیا تھا۔ آپ آگے چلیں۔ جی تو یہ جو ہوا تھا اس کی بنا پر آپ کو عمران خان کو جو ہے جو نفرت اٹھی تھی پہلے وہ بلوچستان سے ہی اٹھی تھی. اس میں آپ کی کامیاب ترین جماعتیں جو نکلی ہیں، ایک جماعت اسلامی نکلی ہے اور ایک آپ کی BNP نکلی ہے. عمران خان کا دور دور تک اس میری میں اب بات کوئی سنیں ہاتھ نہیں ہے. میرے بھائی، جی آپ کس کی ڈاکٹر بلوچ کی پارٹی کی آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے؟ نہ، نہیں محمود جناب، خان پشور اچکزئی۔ پشور میں پشوریاں جناب، ان کو بولنا میں پشور سے میرا تعلق ہے تو میں. تو پھر آپ کے پاس دیکھیں، میری آدھی فیملی بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ جی جو ساری فگرز اور یہ جو آپ نے پشاور میں بیٹھ کے پوری ہیٹ کی پالیسی بتا دی ہے، دس جی از ریئلی بگ سرپرائز ٹو می. کیونکہ یہ بالکل مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یا آپ پتہ نہیں کون سی اینک پہن کے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں میں بلوچستان میں میں مجھے نہیں آپ کو سمجھ میں آئی. آپ فہیم کو بھائی میں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک فہیم بھائی میں میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف اعداد و شمار دے دیتا ہوں. ایک منٹ سنیں، پیشاوری میں بھائی آپ کو صرف مجھے ایک سیکنڈ دیں، مجھے مجھے ایک ایک سیکنڈ دیں۔ منٹ، خالد اب خالد لالا ایک منٹ، لالا جو منٹ پکار دے لالا۔ ٹھیک۔ اچھا، اس طرح ہے میری جان کہ جو فگرز اور فیکٹس آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ جو آپ بتا رہے ہیں وہ مچھلی کی کہانی آپ کی زبانی، تو وہ میری جان وہ ہوئی تھی PDM کی گورنمنٹ میں، جس میں محمود خان اچکزئی آپ کے لیڈر اور BNP والے بھی شامل تھے، اور یہ سارا کچھ PDM کی گورنمنٹ میں ہوا تھا، پہلی بات۔ بے شک، دوسری بات، میں اب آپ کو آگے تھوڑا سا اور لے کر چلوں جن جماعتوں کی۔ وہ ابھی بھی جیل میں ہے، وہ آدمی ابھی بھی جیل میں ہے، وہ ان کا بزنجو کی پوری فیملی بیچ میں انوالو تھی. جی جی، اور دوسری بات میں اب تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر چلوں، جن دو پارٹیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹرانگلی نکل گئیں، وہ ہمیشہ سے ہی اس طرح نکلتی رہی ہیں، کیونکہ پاکستان جس وقت ایک طویل مارشل لاء کے بعد جمہوریت کی راہ پر گامزن ہوا تھا، تو یہی دو پارٹیاں تھیں جو شامل تھیں نیشنل الائنس میں اور تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ میں۔ تو کیا ہوا تھا؟ نہ نفاذ نظام مصطفیٰ ہوا تھا اور نہ ہی کچھ دین کا نفاذ ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جمہوریت ڈیریل ہو گئی تھی اور ایک دفعہ پھر ضیاء الحق کی مارشل لاء لگ گئی تھی، یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ یہ دو پارٹیاں مارشل لاء پرور ہیں، مارشل لاء کے چاہنے والی ہیں۔ یہ دو پارٹیاں کامیاب اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے سروں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اولادیں ہیں، اگر میں انڈائریکٹلی کہوں تو جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو ان کو ہمیشہ انہوں نے کامیابی ہونا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو نہ نواز شریف سے پریشانی، نہ زرداری سے پریشانی، نہ باپ سے پریشانی، اور نہ ہی ان دونوں پارٹیوں سے جن کا آپ نے تذکرہ کر دیا ان سے پریشانی کیوں کر ہو؟ کیونکہ یہ آنکھیں دکھا ہی نہیں سکتے۔ اگر آنکھیں دکھائے تو ان کے کچے چٹھے کھولے جاتے ہیں، ان کی اوقات ان کو دکھا دی جاتی ہے، اور اگر اوقات دکھا دی جائے تو پھر ان کو جیل کی لمبی لمبی سلاخیں نظر آتی ہیں۔ اب آنکھیں دکھانے والے وہ ہوتے ہیں جو کہ خوددار ہوں، باغیرت ہوں، ایماندار ہوں، نڈر ہوں، جن کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو۔ اب انہوں نے آنکھیں دکھائیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ڈیل کے لیے منتیں سماجتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج تک کسی قسم کی کوئی ڈیل کا نہ امکان تھا اور نہ دور دور تک کوئی امکان ہے۔
یہاں تک کہ امریکہ کے ایمبیسڈرز آ کر ملاقاتیں کر کے جا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کسی جگہ اٹک جاؤ، اور اب یہ ڈیل تو اس جگہ پر آ کر پہنچ چکی ہے کہ خدا را ہم اور تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ نکل کر صرف ہمارا نام نہیں لینا، بس آپ اپنا ہمارا نام نہ لیں، یہاں تک ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ شخص ہے، وہ سپوت ہے، وہ پاکستان کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میری جان پرابلمز تو ان کو ہوں، پرابلمز تو ان کو نہیں ہوتی جو کہ اسٹیبلشمنٹ پرور ہوتے ہیں، جن کے اوپر دست شفقت ہوتا ہے۔ جی اوور ٹو یو دادا۔ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ آج سے 3 دن پہلے جو سروے بلوچستان کا آ چکا ہے نیوز میں، نیوز والوں نے خود کیا ہے، عنایت اس بھائی میں میرے خیال دے مطابق نا سانو پشاوری بھائی نے موضوع تو اٹھا دیتا ہے تے اس طرح نہیں چلے دا، اس طرح نہیں ہون لگا کام سارا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی چودھری بھائی کوئی مسئلہ نہیں اسی ویسے ہی اپنوں کنکلوڈ کرن چلے سا، کوئی مسئلہ نہیں، ساڈا موضوع مکمل ہے، پشاوری بھائی نو گل کرن دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں، کہتے ہیں ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا کسی بھی طرف ایک ٹلٹ ہو، میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جو بغض عمران خان میں لوگ ہوتے ہیں، ان ماشاءاللہ کو ہر بات جو ان سی ہے نا، ہر بات میں کیڑا نظر آتا ہے، ہر بات میں گھوم گھوم کے ان پالیسیوں کی بات کی جاتی ہے جو اس نے کی بھی نہیں ہے، اور اگر سپوز 1 منٹ کے لیے اس کی غلطیاں تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریالٹی بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ وہ بندہ جس کے اوپر 200 کیس کیے ہیں، جس کے اوپر پوری دنیا سے ان کے لوگوں کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے، شور مچا رہے ہیں، یہ میرے بھائی آ کے کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اسپیشلی میں کاکڑ صاحب کی بات کروں گا، کاکڑ صاحب آج سے 8 مہینے پہلے بلوچستان سے 6 سینیٹر لے کے آئے تھے یو کے میں، ان کا امریکن کا بیس ہے بامبری، اس وقت تک نہ ان کا کوئی نام تھا۔ سر یہ وہ لوگ ہیں بلوچستان میں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں بلوچ قوم کی بات نہیں کر رہا، میں بلوچ عوام کی بات نہیں کر رہا، بلوچستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلوچستان کے بینیفیشری ہیں، جنہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کام نہیں کرنے دیا، ان کو استعمال کرتے رہے، کاکڑ جیسے لوگ۔ اور پوری یہاں پہ جب وہ آیا تھا ایسے اخوانی باشندہ آیا تھا، آج وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، سیاسی پناہ پہ سیاسی پناہ پہ تھا۔ یہاں پہ اس نے الفرڈ لین پہ 2 عورتوں سے شادی کی، ایک میں سے اس کا بیٹا بھی ہے، پھر یہ یہاں سے برٹش نیشنل پہ وہاں پہ گیا، یہاں پہ امریکن بیس پہ ساری باپ پارٹی کے سینیٹر لے کے آیا، اور ایک وہ منٹ فہیم بھائی میری بات سب سنیں ذرا پتہ نہیں، پلیز۔ میں تو حیران ہوں کہ فہیم یہ بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ ان سے ایک بلوچستان سوال کی کرنا چاہتا ڈیموکریسی ہوں، ایسے بتا رہے ہیں فہیم جیسے بھائی سارے۔ نہیں بھائی پہلے نمبر تے تے یہ گورنمنٹ ہے جڑی اے گورنمنٹ ہے نہیں، گورنمنٹ تو آرمی چیف ساڈا چلا رہا ہے، وہ سیٹلمنٹ تو ساری یہ وہ کر رہا ہے، بھائی کو غلط اچھا فہمی چودھری ہوئی ہے۔ چلیں چودھری صاحب ایک منٹ پلیز۔ لالا ایک دوسری بات بھی آپ کی وساطت سے کلیئر کرتا چلوں کہ عمران خان وہ واحد وزیر اعظم تھا پاکستان کا جس نے میرے پاکستانیوں کا صرف نعرہ نہیں لگایا تھا بلکہ بلوچستان کو ان کی نمائندگی بھی دلوائی تھی۔ یہی بات میں کر رہا ہوں، لیکن ایک فگر آپ کو دیتا ہوں۔ جی عبد آپ القدوس یہ کلیئر کر عبد دینا پلیز، القدوس بزنجو، صادق سنجرانی سے لے کر یہ باپ پارٹی تک یہ سارا کو کلیئر کر دیں پلیز۔ ایک منٹ، عبد القدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان تھا، اس نے خود انٹرویو موجود ہے کہ عمران خان نے ہمیں 125 بلین روپے زیادہ دیا ہے ہمارے حصے سے، یہ ذرا ان سے پوچھے۔ یہی میں بھی کہنے والا تھا۔ پوچھ لیں پوچھ لے۔ بغض جی عمران پشاوری خان بھی بھائی۔ تو ہوتا ہے نا بہت سارے بریک لوگوں پہ کو۔ چلے گئے ہیں۔ چلو کوئی نہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے، کہیں جی بغض عمران خان بھی ہوتا ہے نا، ہمارے دوست، جی میں کہتا ہوں پشاوری جی بھائی آ گئے ہیں، واپس سے بولیں۔ عمران خان سے 10 لاکھ غلطیاں ہوں گی، لیکن ان سارے چین آف کمانڈ کے لوگوں سے، ان کرپٹ لوگوں سے کم وہ 1 لاکھ درجے بیٹر ہے، اور اس کی نیت صاف ہے، اس کی نیت میں فتور نہیں ہے۔
لیکن ہمارے دوست وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی جو آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، بڑی ہاں اکانومی کی فگرز دینے شروع کر دیتے ہیں۔ زبردست یہی بات ہے۔ ہمارے دوستوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اگر عمران خان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی ہوگی اس کا ذکر کریں گے، جو کچھ اس نے کیا اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور اتنی ساری بات کے بعد نا وہ سلیم صافی سنڈروم ہے۔ سلیم صافی اتنا بے غیرت آدمی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا کوا کبھی بھی سفید ہی رہا ہے اس کا کوا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ریالٹی بیسڈ ڈسکشن نہیں کرنی اور آ کے لوگوں میں سپن ڈاکٹرنگ کرنی ہے، جو ابھی میرے بھائی کر رہے تھے۔ اب اتفاق کی بات ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں جن کو بہت ساری انفارمیشن ہے، اب وہ ایسے ہی لوگوں کو فضول او بھائی اردو بنانے والی انفارمیشن بات کدھر ہے؟ فہیم بھائی بات سنو، یہ جو گوادر کی مچھلی کی بات کر رہے ہیں یہ صرف 13 مہینوں کی بات ہے۔ عمران خان کو گئی ہوئی تو 2 سال ہونے والے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم تھا، پی ڈی ایم اس کے باغیدار تھے سارے، اچھا یہ اس وقت دوسری کی بات بات ہے۔ میری فہیم بھائی ذرا ایک منٹ، خالد بھائی ایک منٹ، جی جی یہ جب بات کرتے ہیں بلوچستان کی، یہ بلوچستان کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہاں 17 سیٹیں ہیں، وہ سرداروں کا نظام ہے، وہاں عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سردار جس کو اس کو زیادہ بولی اس کو ملتی ہے وہ سردار اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اس میں عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ عمران خان نے 125 بلین روپے زیادہ دیے، یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم بلوچ قوم کا احترام کرتے ہیں اور محترم قوم بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن میں سرداروں کی بات نہیں کرتا۔ لیکن انہوں نے جب بلوچستان کی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے کے پی کے اور پنجاب اور سندھ کی بات کو کیوں نہیں چھیڑا؟ اور پھر یہ کیوں نہیں کہا کہ 80-90% لوگ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ اگر وہ غلط ہے تو یہ کیوں کھڑے؟ یہ سارے گدے ہیں، یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے۔ یہ بات کرنی چاہیے تھی نا۔ بلوچستان میں تو کوئی کسی کی آزادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں پورا بڑی تاریخ جانا پڑے گا، پھر وہ لمبی ہو جائے گی بات، اس کو چھوڑ دیجئے۔ خانات قلات سے میں شروع کر دوں گا تو پھر مینگل اور میں دادا بزنجو۔ میں نے ایک یوب کے پٹھان سے انٹرویو کیا ہے، جس ہاں طریقے سے انہوں نے بتایا ہے مجھے، میرے پاس وہ آج بھی آڈیوز پڑی ہیں، ان کو کہیں گے تو شیئر کیجیے۔ یہ میرے ٹک ٹاک پہ جائیں، تقریباً کچھ 2-4 مہینے پہلے جو انٹرویو ہے، جو بلوچستان میں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو سننا چاہیے۔ کچھ دوست بس وہ کیا کہتے ہیں، یا بغض بھائی، عمران ہے اسکول بننے نہیں یا دیتے، روڈ نائیوٹی بننے نہیں دیتے کہ یہ کے غلامی سے شکار ہے، نکل جائیں گے۔ یا نائیوٹی کے شکار ہے۔ بھائی ادھر تو سردار کسی روڈ کو بھی منظور نہیں ہونے دیتے، اسکول نہیں بنانے دیتے تاکہ یہ لوگ اسی طرح رہے، تاکہ ہماری بادشاہی قائم ہو، اور اس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا پورا ہاتھ ہے۔ اصل میں یہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جنرل فورٹ سنڈے من جو تھا، جس کے نام پر صوبہ قائم ہوا، آپ کو معلوم ہے نا فہیم بھائی؟ جنرل جی فورٹ جی، سنڈے من۔ میں تو سردار مجھے پتا خیر ہے جی بخش لالا۔ عمری کو بھی جانتا ہوں، میری بات جو سنیں، یہاں پہ لندن میں رہتا ہے، اس کا گھر دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو فورٹ سنڈے من کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ بلوچستان میں 2 قومیں رہتی ہیں، ایک بلوچی ایک پشتون۔ یہ جو سنڈے من کا علاقہ ہے یہ پشتونوں کا تھا۔ ان کی بہت بڑی وار ہو گئی ان کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو ٹرانسفر کر کے سنڈے من سے، اس وقت یہ جدا سینٹرل کے نیچے تھا فورٹ سنڈے من، جو پشتونوں کا علاقہ ہے اس وقت بلوچستان کا، تو انہوں نے اس کو بیچ دیا کہاں پر؟ قلات میں، اور قلات میں انہوں نے وہاں کے سارے سرداروں کو خرید لیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اس وقت سے انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو انہوں نے، انگریزوں نے اختیار کیا تھا۔ حقیقت اب اس میں وہ عمران خان کہاں سے آ گیا؟ عمران خان کے ساتھ جو شہری علاقے ہیں، ابھی بھی جا کر ابھی جو نیوز والوں نے سروے کیا ہے 3 دن پہلے، اس میں اکثریتی پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی ہے۔ ان سرداروں کی موجودگی میں ہوتی ہوئی بھی وہ اکثریتی پارٹی ہے، لیکن جو حقیقت میں جہاں اکثریت ہے پنجاب کے پی کے میں، اب تو سندھ میں بھی ہو گیا، تو اب ان جو جہاں سے عوام کی اکثریت ہے، جہاں پر یعنی 25 کروڑ میں سے یعنی 19 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے، اور جہاں صرف 90 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے بلوچستان کی، پشتون اور بلوچوں کو ملا کر 90 لاکھ کی آبادی کو ہم چھیڑ رہے ہیں، اور اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ یہ غلط تھے۔
اور وہ جو صرف 90 لاکھ لوگ تھے وہ عمران خان نے تباہ کر دیے. اور بھائی یہ تو آپ شروع ہو جائے 1975 سے، جب بھٹو نے حملہ کیا تھا جو بلوچستان پر، یہ اس وقت کے تنازعات ہیں. نہیں، پھر فوج کشی کی تھی ہاں جب ہاں، لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تو اس تھے. وقت عمران اس خان ابھی وقت یہ سارے کالج میں پڑھ سارے رہا تھا سردار بھائی. پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے. ہاں وہ تو پڑھ رہا تھا کالج میں اس وقت عمران خان. تو مجھے ایک دن جی کا پتہ ہے. عنایت صاحب میں نے آپ کو رپورٹ بھی دے دیا ہے، باقاعدہ رپورٹر کا نام بھی لکھ کے دے دیا ہے، کب اس نے یہ رپورٹ دی تھی، تاریخ بھی لکھ کے دے یہ دیا ہے. کس کی بات آپ آ، کر رہے ہیں، کس رپورٹر کی؟ یہ اس رپورٹر کا نام ہے جس نے یہ پہلی مرتبہ یہ مدعا اٹھایا تھا، محمد اکبر نوتزئی. اس اچھا نے ایک منٹ میری بات سنیں. آپ بھی جی رپورٹر جناب. ہیں نا، میں آپ کی شوری بھائی، آپ بھی رپورٹر ہیں. آپ ابھی کوئی بات کہہ دیں، مجھے لگے کہ آپ نے یہ بات کہہ دی، میں آگے نہیں، رپورٹ کر دوں. میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر نہیں، رہا ہوں نا. گراؤنڈ آپ ریالٹی تو پاکستان گراؤنڈ کا یہ ہے نا. ریالٹیز میں دیکھیں. دیکھیں مجھے گراؤنڈ میرے ریالٹی بھائی، پاکستان کے میں کہہ رہا ہوں 25. میری آدھی فیملی بلوچستان میں، آپ کون سی گراؤنڈ ریالٹی مجھے بتا رہے ہیں؟ جناب نہیں آپ کی فیملی ہوگی ان پشتون میں جو سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی نہیں ایم کو. پی ٹی جناب ایک منٹ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، ایک پی اچھا نہیں ٹی جی، ایم غلط بات، غلط جناب یہ بات، زبان ہو غلط سرکار رہا غلط زبان بات. خبر سرکار ہو رہا ایک زبان منٹ خبر ہو سرکار رہا. بات یو سن. منٹ یو منٹ جن کو یو میں منٹ جانتا ہوں وہ عمران خان کے سپورٹر نہیں ہیں. ایک منٹ میں خبر ہو رہا نہیں خپکی نہیں گما. بھائی، نالے اپنے مطلب دی گل کر رہے ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں، میں ان کو ذرا اور طریقے سے رو رہی زمائے خبر ہو رہی خپکی گما. ٹھیک شو. ہلو جی جی میری بولیں بھائی، جناب، بولیں جناب. اردو میں بولوں یا پشتو میں؟ جیسے آپ کی مرضی، مجھے دونوں زبانیں اچھا آتی میں ہیں. ذرا آپ کو پھر ان کو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. رور د خدای د پاره به خبره کوه، الله د پاره. ما ته دا ووایه چې دا تا کومې خبرې وکړې، دې سره د عمران خان څه تعلق دی؟ یو منټ. دویمه خبره، ما ته دا ووایه چې نواز شریف باندې ته قسم خوړی شي چې هغه کرپ نه دی، په زرداری باندې ته الله د پاره قسم خوړی شي چې کرپ نه دی، او که نه په عمران خان باندې خوړی شي. صرف دې کې ما ته ووایه. زب عمران خان اچھا باندې جی اسفن قسم. جاروادی. ایک منٹ آپ عمران خان زب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ زب کرپٹ. عمران خان باندې قسم خورم چې کار اپنا دی. خدا اوہ حکومت مائی چلولو چل گاڈ، ویری گڈ. خدا حکومت زبردست. چلولو چل نہ آپ نے ورزی. آپ نے میدان مار لیا جی، بالکل آپ کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں صاحب پشاوری بھائی، فہیم میں بھائی ہوتا تو ایک منٹ. فہیم آپ بھائی کے ایک ماتھے منٹ، سے آپ میں کو اپنی خوشی کا ماتھا موقع چومتا مل آپ گیا. کا. نہیں ایک دیکھیں منٹ. کہ محمود صاحب جو حقیقت ہے حق وہ کی بات بیان آپ کی نے کر جائے. دی، میرا دل جیت جو لیا آپ نے، اور سچائی جو ہے میں نے کیا حقیقت بالکل. ہے پوائنٹ رکھا تھا ان مجھے کے عمران سامنے، خان چور تو نہیں میں لگتا اپنے ہے. مقصد میں صفا کامیاب ہوا، عنایت اور بھائی اللہ ایک ان منٹ. پر رحم کرے. عنایت بھائی میں نے آپ کی بات سنی، اب میری بات سنیں. ہم، عمران خان چور نہیں ہے. نہ میں یہاں پہ آ زبردست. کے میں نے نہ آپ میں سے یہی یہاں نکالنا پہ تھا آ آپ کے نے بس، اور بات میرا کر کوئی دی، بس مقصد، بات ختم ہو گئی. بس وہ میں ختم ہو نہ گئی. میں یہ آپ یہاں پہ بات آ کر ختم ہو یہ گئی کہہ میری رہا ہوں. جان پشاوری فہیم اب میں بھائی، بھائی بات آپ آپ ختم سمجھے ہو گراؤنڈ گئی. نہیں ریالٹی وہ بتا. پشتو ٹول کو میں نے ختم جو شوے دے کہا. رو رہا. نہیں بالکل میں بالکل. پٹھان نہیں ہوں، پشتو آتی ہے اور اچھی بول لیتا ہوں، لیکن پٹھان نہیں ہوں. یہی تو میں ہم دکھانا چاہتا غلطی سے ہوں. میں اور لالا پٹھان ہیں. میں نہیں ہوں، میں پشوری ہوں اور میں ہند کو مان. تو پشاوری پٹھان نہیں. نه مکه پښتو ډېر ښکلی وی زما خپل ژبه ده، زمون لیکن رور پښتو رور زه ډېر جی ښکلی جی وی. جی پاکستانی جی رور. عابد بھائی. یہ آپ کے ہند کو پڑھا ہے. کوئی بات نہیں نہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم ان کو والوں کو پشتون کہتے ہیں بھائی. یہ لال عابد بھائی کرکٹ میں راؤنڈر ہوتا ہے اور ہم 4 راؤنڈر ہیں، پشتو، انگریزی، اردو، پنجابی، ہند کو، سارے 4 راؤنڈر ہیں ہم نا. دیکھو اب یہی ہمیں، یہ بہت بڑی اویئرنیس ہے نا، کہ میرے پشاوری بھائی کہتے ہیں کہ ہاں عمران خان کی میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن دوسروں کی نہیں اٹھا سکتا. بس یہ اویئرنیس کافی ہے نا. پر اس میں پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے دیکھیں سچائی نظر آتی ہے، دیکھیں جناب آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں جناب، اگر عمران خان اس رپورٹر کو یہ کہتا نا، یہ کہنے کی بجائے کہ ہم امریکہ کو آپ انڈے نہیں دیتے. پاکستانی میڈیا کو میڈیا سمجھتے ہیں؟ نہیں میں ویسٹرن رپورٹر کی بات کر رہا ہوں، جس میں اچھا بیٹھ اچھا. کے اس نے، میں تو ویسٹرن ویسٹرن رپورٹر تو کی عمران اس خان کے رپورٹ کی. خلاف ہے نا، وہ تو ضرور کہیں گے. تو پھر ویسٹرن میڈیا پہ جا کے ایک منٹ اگر. پشاری بھائی جی دیکھیں، میں یو کے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں بہت سارے میڈیا ہاؤسز سے بھی بات کر، اسکائی نیوز پہ بھی جا کے میں نے بات کی ہے. دیکھیں اتفاق کی بات ہے، آپ ایک ایسے شخص سے بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل افیئرس پہ ٹاک شوز بھی کرتے رہتے ہیں.
यहाँ पे लोगों को भी मिलते हैं, रिपोर्टरों को भी मिलते हैं। ये समझ ले कि हम सेमी रिपोर्टर्स हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो से फॉर एग्जांपल मैंने कोई बात कह दी एज ए रिपोर्टर और वो ऑथेंटिकेट होगी, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक दूसरी, से फॉर एग्जांपल जो आपने बात की है, लेट्स से कि वो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो इमरान खान के दौर में हुई, तो हुई होगी गलती। देखें, जब बड़ी गवर्नमेंटें होती हैं वहां पे बहुत सारे फैसले, बड़ी खान बड़ी साहब से गलतियां हुई है इमरान खान से, उससे हम इत्तेफाक बहुत करते हैं। सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो हमारी नजर में भी एक ब्लंडर से। लेकिन दो बातें हैं पेशावरी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग पॉलिटिक्स में इसलिए हैं कि वो पावर पॉलिटिक्स में है, दे कम इन पॉलिटिक्स टू स्पेंड मनी और मेक 3 टाइम मोर मनी, ठीक है। और इमरान खान पॉलिटिक्स में आया, चाहे उसे कामयाबी हुई या नहीं हुई, वो पॉलिटिक्स में चेंज करने के लिए आया, वो पॉलिटिकल था भी नहीं। जो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, इट वाज नॉट एज ए मैच्योर पॉलिटिशियन। हम पॉलिटिशियन हैं, मैं आपके सामने जेलें काटी हैं, कोड़े खाए हुए हैं, क्या नहीं अपनी लाइफ में देखा। लेकिन आज मैं उस बंदे को समझता हूं कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। और वो बाय डिफॉल्ट अपने मुल्क के लिए कुछ बेटर करना चाहता है। बहुत सारे डाउनफॉल हुए होंगे, बहुत सारे फेलियर हुए होंगे, लेकिन उसकी नीयत में फतूर नहीं है। यही वजह है कि आज दुनिया की सारी इस्टेब्लिशमेंट उस बंदे को जेल में बिठा के बैठी हुई। सर, ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखें, उसके बहुत सारे फेलियर्स होंगे, उसके से बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन इससे बड़ी क्या बात है कि उस बंदे ने जितनी भी गवर्नमेंट की, उसने ईमानदारी से कोशिश की। यही वजह है कि आज 83-84% को अवाम उसके साथ खड़ी है, वो उसको मानती है। आगे अगर वो गवर्नमेंट में आता है, मिसाल के तौर पे उसके साथ फेलियर, अगर वो फेलियर हो जाएगा तो लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन बात तो नीयत की है सर। अगर मैं पॉलिटिक्स में इसलिए हूं कि मैंने अगर 25 करोड़ लगाना है और 200 करोड़ बनाना है, तो मेरे से तो ईमानदारी आप नहीं ले सकते ना। खान सही साहब बात। जब खान साहब पॉलिटिक्स में आए हैं 2018 में, हम खान साहब को चीखे मारते थे कि खान साहब ये इलेक्टेबल लोग आप क्यों रख रहे हैं, मैं आपको जवाब दे देगा, ठीक है। तो खान साहब ये हमें कहते थे कि बात यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल रियलिटीज और तरह हैं। मैं जब तक इन इलेक्टेबल को साथ नहीं रखूंगा, मैं पावर में नहीं आ सकता। लेकिन मैं एक प्रॉमिस आपसे करूंगा कि मैं किसी को अपने नीचे पैसे नहीं खाने दूंगा, ठीक है। और और नहीं यही हुआ। हुआ। जिस बंदे ने भी पैसा खाया, खान साहब ने कहा पहले क्लियर होके आओ, फिर बात करो। देखें, जितना कुछ काम जहांगीर तरीन ने इमरान खान के लिए पार्टी बनाने के लिए, इमरान खान का नजदीक तरीन दोस्त था, जब उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम आया, खान साहब ने कहा क्लियर होके आ जाओ, पार्टी में शामिल हो जाओ। सर, बात वही आ जाती है, बहुत सारे लोगों और ने अलीम खान को नेब ने पकड़ा तो उसने कोई वो सिफारिश की नहीं की सर। इसीलिए हमारी नजर में उसके बहुत सारे डिसीजंस गलत होंगे, शायद वो पूरी तरह तैयारी में नहीं था, शायद उससे बहुत सारे डिफरेंट चीजें ऐसी हुई जो शायद उससे बेटर कर सकता था, लेकिन उसकी देखें, नीयत में फतूर नहीं था। ये ये देखें, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, एक बंदे अगर वो अच्छा काम करके गया है तो मैं उसकी अच्छाई को मानता हूँ, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई सिर्फ ये नजर आती है कि वो एक ईमानदार बंदा है। इसके अलावा चले मुझे चले नहीं अच्छी, मुझे तो नहीं ये लगता। चले शुक्र चले करे चले आपके ये पाकिस्तान चले, ये जैसे आपका माशरे पॉइंट है। में आपको देखें, ईमानदार लोग मिल रहे हैं। अभी पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, इनायतुल्लाह साहब और फहीम मलिक साहब, जिस तरह फहीम मलिक, थोड़ी देर पहले आपने बात की कि अगर हम ईरान से सस्ता तेल लें, क्यों लें? हम जाके ईरान से भी बात कर भाई सकते हैं, और मेरी बात सऊदी, सुनोगे? अस्सलाम मेरी बात वालेकुम। सुने, एक मिनट, हम जाके ईरान से भी बात कर सकते हैं, और फिर वही रेट हम जाके सऊदी अरब को भी बता सकते हैं कि हम तुमसे महंगी गैस ले रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब को अपनी यार सनत पाकिस्तान के अंदर बनानी चाहिए। पिशारी भाई कितनी आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं आप। सर देखिए आइडियलिस्टिक कितनी, है ना? नहीं नहीं भाई इमरान नहीं खान सर मेरी ने नहीं क्यों नहीं बात नहीं? सर सुनो सर ना, सर देखे सर एक मिनट मेरी बात सर सुनने म्यूट को। लगा लें, अच्छा आपको नंबर दिया अच्छा, तो जाएगा, 1 एक मिनट सेकंड अपना एक म्यूट सेकंड लगा ले, एक बकार भाई।
वकार भाई को चांस दे दे क्योंकि आए हैं, आर्टिकेट्स की खिलाफ वर्जी होगी। जी वकार भाई आप बात करें, मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए। जी वकार भाई थैंक यू। नीचा दिखाने की भाई बात नहीं है। मैं देखे आप सब भाइयों की मैंने बातें सुन रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने बातें सुनी है, ठीक है ना। आप जो है ना बहुत अच्छे और प्यारे लोग हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बब्बर शेर हो आप, ठीक है ना। मैं अगर आपसे एक दो सवाल करूंगा ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे ये बात बता दे कि नवाज शरीफ के दौर में क्या कमी थी और इमरान खान के दौर में क्या वो कमजोरी थी, क्या वो कमी थी जो इमरान खान ने दूर कर दी। दूंगा सर। इसका जवाब आपने देना है, किसी कोई भी जी बब्बर शेर दे दे। डॉक्टर वकार प्लीज अगर आप एक मिनट सुनिए, ठीक है। मैं इसका जवाब ये दे रहा हूं कि मैं उस डेमोग्राफी में नहीं जा रहा, ये पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा मैं। मुझे इतना पता है कि जब खान साहब पावर में थे तो 2.97 मिलियन डॉलर ओवरसीज पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजते थे। एक तसल्ली से सुनिए। और हम वो लोग हैं जो लोगों को बहुत जोरों से कन्विंस कर रहे थे कि आप लोगों ने जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि पाकिस्तान की इन्वायरमेंट ऐसी है कि आप लोगों को वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैनों को मिल सका था कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मैं करनी भाई और हमने वही तो बात आपसे एक पूछ रहा सेकंड हूँ, वही तो बात जो आप कर रहे हैं ना। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर साहब nitty-gritty एक मिनट प्लीज। हो यार चलो खालिद आप बात करो ठीक। मैं इनको अच्छा जवाब दे सकता हूँ जनाब। नहीं अच्छा, मैं इमरान देता खान हूँ जी, एक मिनट, नहीं दे आप एक आप मिनट, आप आप एक 2 या मिनट जी, 3 जितने भी हैं दे। जी एक मिनट। वकार भाई निहायत अदब से मेरी जान, इमरान खान ने जो सामने सामने तब्दीली दी है और जो सामने सामने करके दिखाया है, तो इमरान खान के पास वो जादू की छड़ी थी और ऐसी जादू की छड़ी इमरान खान ने 3.5 साल के दौरे हुकूमत में घुमाई कि जो लोग आपस में गालियां निकालते थे, कभी एक का पेट फाड़ा जाता था तो कभी दूसरा अंथड़ियां निकालता था, कभी कोई किसी को लड़काना लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटता था, तो कभी कोई दाढ़ी रखे आलम इस्लाम का एक आलिम होकर सबको चोर कहा करता था। उन सबको एक छतरी तले इकट्ठा करके भाई भाई बना दिया मेरी जान। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है, इमरान खान इसलिए आया था। बिल्कुल अच्छी बात अच्छा, की आपने। वकार भाई बिल्कुल अब मेरी भी तो बात सुन लेना यार। मेरी बात अब देखिए आप आपने जब बात आपने की है, सवाल का जवाब ये के महमूद भाई ने इतनी प्यारी बात की है यार, अब मेरी तो भी सुन लो ना। मैं आज सिर्फ देखें, आपको अपना नजरिया बताना चाहता था आपके साथ हाँ जो आप अपना जो नजरिया बता डिफरेंस रहे हैं यार। नजरिया जो नजरिया होता है, नहीं मैं नजरिया होता है। देखिए मेरी बात सुन लेना यार, अब ऐसे कैसे होगा। अब मेरी बात ही नहीं सुन रहे यार, मेरी भी तो बात सुनो ना। देखें यहाँ पे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आप सब मेरे भाई हो, प्यारे हो, बब्बर शेर हो, सब जो है ना मुसलमान हो, ठीक है ना। मैं आपसे सिर्फ एक बात करने लगा हूँ, क्या मुझे ये बात बता दें कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल, जैसे भाई ने बता दिया है कि इमरान जी ने हमें ये बताया कि ये पेट फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले हैं। हाँ मुझे एक बात बता दें कि इमरान न्याजी ने, देखें आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने इसका जवाब देना मुकम्मल। जी आपसे मैं एक बात पूछने लगा हूँ कि इमरान न्याजी का कोई एक चीज बता दें कि जो उसने जी अपने जो है ना 3.5 साल 4 साल में कोई जो है ना काम किया हो। आपने जी उसका अब सर नाम मैं फोर्स बताना बताता है, हूँ। अब उसका फोर्स नाम में बताना है, जनाब एक मिनट नाम एक मिनट बताना एक है। मेरी मिनट बारी है एक मिनट मेरी एक बारी मिनट है शावरी एक भाई, मिनट को एक मिनट जवाब सारे, देने में। 1 मिनट चुप कर देना भाई को, मैं जवाब देता हूँ। भाई साहब, जब आपके ये दोनों थे ना हुकूमत में, हमारा मुल्क ग्रे लिस्ट में था। आप ग्रे लिस्ट समझते हैं? और मैं समझता हूँ, ग्रे लिस्ट भी समझता हूँ, और हाँ आईएमएफ ठीक है। को जो है ना, आपका मुल्क है ना जो, मेरी बात सुन आपका लो ना। मुल्क है ना जो, आनी आपने एक मिनट पूछा सुन ले, कि सुन ले, ग्रे और लिस्ट, अभी सुन ले, अभी नहीं सुन ले, ग्रे लिस्ट मैं समझता हूँ, मैं ये भी अभी सुन समझता ले, हूँ कि अभी सुन ले आईएमएफ ना, के पास। जी जी अभी बोले सुन ले। बोले आपका बोले। मुल्क ग्रे लिस्ट में था। इमरान खान साहब जब आए हैं ना, ग्रे लिस्ट से निकाल के तो पटड़ी में चाट दिया था मुल्क को। अभी जो अच्छा। इमरान खान को निकाला है ना इन्होंने, अभी आपके मुल्क का दिवालिया होने वाला है इनकी वजह से।
آپ کا ملک کسی اور کے پاس جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نہیں بات کا؟ ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو اللہ پھر تعالیٰ پتہ ہی آپ کو نہیں ہے، زندگی دے، اللہ اچھا تعالیٰ آپ ایک کو منٹ زندگی دے، نہیں وقار ہوگا بھائی نہیں آپ ہوگا کو پھر وقار پتہ ہی بھائی نہیں ہے بھائی۔ وقار بھائی اب سنیں، وقار بھائی اب سنیں، کیا آپ کو نظر نہیں آیا جو عمران میں خان نے آپ سے ایک کیا؟ بات پوچھ رہا ہوں تو میں وہ آپ ان سے کا ایک جواب بات تو پوچھ سن رہا لو ہوں نا کہ بھائی، بھائی جواب مجھے سن لو ایک پھر بات بولو۔ ایک کام بتا او دیں۔ مائی گاڈ، بتا رہا ہوں نا، اب موقع دیں، ایک آپ ہیلتھ موقع کارڈ دیں۔ ہی جو ہے جی وہ نہیں نہیں وہ نہیں مان گیا نا، کیا بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو؟ نہیں، ان کو مائک پہ دوبارہ لایا جائے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آیا جو عمران خان صاحب نے کیا، جس طرح پشاوری جو بھائی، آپ کی زرداری پشاوری جو بھائی، آپ جو آپ کی پشاوری زرداری کی بھائی، حکومت تھی اور جو آپ کی نواز شریف کی حکومت تھی، وہ جب سبسڈی دیتے تھے تو وہ سبسڈی اپنی ملوں کو دیتے تھے، کیونکہ آپ کی آٹے کی ملیں، آپ کی چینی کی ملیں، یہ ان کے کنٹرول میں تھی۔ 115 ملیں جو آپ کی ہیں آٹے چینی کی، وہ پنجاب کے اندر جو ہے ان پہ سبسڈی ملتی تھی نواز شریف فیملی جی کو۔ دیکھیں 33 میرے سے بھائی، زیادہ دیکھیں میرے جناب، ایک بھائی آرام سے تحمل سے بات کرتے ہیں اس طرح۔ دیکھیں آپ تحمل اگر سے آپ بات کو کہہ رہے بتا ہیں رہا نا ہوں، کچھ نہیں کیا نہیں آپ کو نظر نہیں میرے آیا، بھائی کیا دیکھیں آپ کو میرے نظر بھائی نہیں آیا کہ عمران میرے خان نے وہ بھائی میرے سبسڈی بھائی عوام کو دیکھیں دی، اور وہ سبسڈی جی اس نے جو پالیٹیشن پہلے لے رہے جی تھے، وہ جی سبسڈی اس نے پالیٹیشن کو نہیں دی، اور وہ نہیں جی سبسڈی اس نے بالکل عوام کو دی۔ دیکھیں آپ نے اپنی بات کر لی ہے نا، آپ جی کی باتیں سب بھائیوں نے سنی ہے، اب میری بھی اب بات سن لیں، ٹھیک ہے نا، میری بھی بات سنیں نا یار، ایسے تو نہیں نا آپ مجھے کار سے نیچے اتار دیں گے یار، ہم پیارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں۔ یار اتارتے تو پھر اوپر واپس کیوں لیتے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ سے جو پہلے کوشچن کیا ہے نا، وہ میں نے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ بھائی عمران خان کا، آپ نے بولا کہ میں نے کہا آپ عمران خان کا کوئی اچھا کام بتا دو، یہ وہ آپ نے بولا کہ عمران خان نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ بھائی 2013 سے لے کے 2017 تک 18 تک، ٹھیک ہے نا، اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی بحث کرنا چاہتا ہے نا کر سکتا ہے، میں آپ کو یہ بات میں آپ پوچھ سے رہا ہوں۔ بحث نہیں کروں گا وقار بھائی، مجھے ایک بات کی جواب دے جو بس میں آپ کی ساری بات مان لیتا ہوں۔ جی ایک منٹ جی ٹھیک ہے، آپ جی سن رہے جی ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں۔ اچھا، میں ابھی وضو میں بیٹھا ہوں اس وقت، میں ابھی تہجد کے لیے بیٹھا ہوں، وضو کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر میں یہ دل سے نہیں کہہ رہا، میرے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان چور نہیں ہے، تو اللہ مجھے سزا دے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایسے کریں، ایک منٹ، اب آپ ایسے کریں کہ آپ نہیں کلمہ پڑھ میں کے، نہیں آپ کے کہنے سے پہلے، آپ کے کہنے سے پہلے میں بول دیتا ہوں کہ اگر نہیں، نواز شریف چور ہے، نواز شریف اگر ایک منٹ، نواز نہیں، آپ شریف بات کو چور ہے، ادھر ادھر مت لے جائیں، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ ادھر ادھر مت لے جائیں۔ نہیں اب آپ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں نا بھائی، میں بھی ہاں، کلمہ تو پڑھتا آپ ہوں۔ کلمہ پڑھ کے یہ بتا دیں کہ نواز شریف اور زرداری چور ہے کہ نہیں، بس یہ مجھے جواب دو۔ میں اپنے لیڈر کے لیے بولوں گا کہ بھائی ہاں میرا نواز شریف چور نہیں ہے، اب نہیں ہے، میرا نواز شریف نہیں، لیڈر جو ہے کلمہ نا پڑھے نا، میں وہ نے نہ کلمہ چور پڑھا ہے ہے، نا، میرا میں نے کلمہ لیڈر پڑھا نہ ہے نا۔ نواز شریف چور ہے، میرے لیڈر نے جو ہے نا، میرے لیڈر نے جو ہے نا، دیکھو میرے لیڈر نے کوئی بھی ٹیرین کی طرح یا کوئی بھی ہاور مانیکا کا جو ہے نا اس طرح کو غلط کام نہیں کیا، اچھا ٹھیک ہے نا۔ آپ کی لیڈر کی بیٹی نے وہ کچھ کیا ہے جو دنیا وقاص میں بھائی، کسی کے ایک منٹ باپ کو ڈاکٹر وقاص سر بھائی، اونچا کر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب وقاص ایک بھائی منٹ، لوٹوں تسی کتوں؟ چھوڑے یار، فہیم بھائی چھوڑے آپ رولز ریگولیشن کو۔ آپ کے لیڈر کی بیٹی نے وہ کام کیا ہے جو آج تک جو دوسروں کی ننگی ویڈیو دیکھتی ہو، جو دوسروں کی ننگی ویڈیو بناتی آپ ہو، نے اس کو دیکھی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس میں ایک منٹ ہے، یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں نا، آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں تہجد میں ہوں، میں نے اپنا جو نا وضو کیا ہوا ہے، میں نے چھوڑو نماز اس باتوں پڑھنی ہے، کو، اس وقت آپ اس تم اپنی مجھے کیا نماز کی جانتے قسم ہو؟ ایک منٹ اٹھا میری کے بات کہیں سنو، نا۔ میں آپ سے جواب مانگتا ہوں، آپ میں مکمل کر لیں۔ بھائی میں مجھ سے کیوں لالا، جواب مانگ رہے ہو؟ آپ نے لالا، کوشچن کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مریم منٹ جی، نواز نے لوگوں کی ننگی ویڈیو دیکھی ہے، ڈاکٹر آپ صاحب، کہہ رہے ہیں۔ واقعی ڈاکٹر ہو، ایک سیکنڈ میری بات سنیں میرے یار بھائی، آپ صرف بات پر ایک آتے سیکنڈ۔ نہیں ہیں، آپ لالا یومن مسلمانوں کی صبر بات والی، نہیں کرتے، آپ لالا پتہ نہیں یومن کس کی صبر بات کر والی، رہے ہیں۔ لالا یومن نیاز صبر بھائی، والی، لالا۔ ایک تو ہاں، آپ نے قسم نہیں اٹھانی، کیونکہ وقار بھائی سے قسم اٹھائیں کہ یہ پورا چودھری خاندان بھائی، چور نہیں ہے، تو ہم نہیں تباد نہیں، کر لیں گے اس پہ۔ چودھری ہاں بھائی، نہیں بھائی چودھری میں بھائی، تو چور نہیں، میں تو پردیس میں ہوں، اپنی جو ہے نا محنت مزدوری کرتا ہوں، ٹھیک وہ ہے نا، آپ نہیں سے نہیں میں نہیں نے پوچھتا نہیں آج ہے۔ نہیں تک نہیں، چوری آپ نہیں کے کی، خاندان کی نہیں کر رہے، میں نے آپ آج کے تک لیڈر کی نہیں کر نہیں رہے ہیں، نہ میرے دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ کے میں آپ کو لیڈر کی بتا ایک کر رہے ہیں۔ سیکنڈ،
मैं अपने चौधरी भाई खानदान की भी कसम देता हूँ ना भाई, मेरे बाप का जो है ना मेरे बाप की दुकान थी, ठीक है ना, मैं वो तो भाई नहीं हूँ, आपकी वो आपकी ठीक है नहीं ना, पूछ रहा, ये वो जो नवाज तुम्हारा शरीफ लीडर का है जो पूछ रहा अपना है। जो है ना शर्टें सैन आबिद करके भाई जो है ना म्यूट देता पर है, लगाएं ठीक है डॉक्टर ना। साहब को, 1 मिनट, वाकई डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब 1 मिनट प्लीज, मुझे मौका मिलेगा सिर्फ 1 मिनट के जी लिए, जी अगर जनाब, नाराज बोले ना आप, हो बोले मेरे भाई। तो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर चलें आप तो आपके मुताबिक आपका लीडर चोर नहीं है, तो फिर आपका लीडर झूठा है, झूठ बोलता है, नहीं, ना वो झूठा है तो ना वो किस चोर है। तरह? तो फिर क्यों कहता था जरदारी चोर है? जरदारी का चोर कहता था, फिर आज उसके साथ खड़ा है, ये क्यों इस तरह नहीं, हुआ है? वो फिर तो इसके साथ नहीं खड़ा, क्यों वो नहीं तो खड़ा? पाकिस्तान को माशाअल्लाह, संभालने के लिए माशाअल्लाह, आया है, हाँ माशाअल्लाह, ओह माय गॉड। ठीक है ना। आपका लीडर कहता था परवेज अलाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आओ यार ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ हाँ, चुकिया किन्ने में मेरी ये गलती थी जी, मेरी गलती जे ना थी। ਉਹ सच ਚੱਲ ਤੇਰੇ सुनने ਕੋਲ दी ਦਲੀਲ सच ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ सुनने ਕੋਈ दी ਨਹੀਂ तੇरे बर्दाश्त। ਕੋਲ ओ भाई जाओ बर्दाश्त नहीं जाओ जाओ न, वो मारिया जी देखिए नवाज पेशावरी देखिए भाई, वो खालिद वो इसको नशे फौजिया में बैन है यार, करो, वो फौजिया क्या बहन कर रहा है, वेलकम। हाँ इसको जी वो बैन नशे करो। में है, और वो सर नशे जी में है इसके यार। पास दलील के साथ बात ही नहीं है, वो फौजिया इधर बहन ओ भाई इधर वेलकम। मारा इधर, आबिद वो कह फौजिया रहा आबिद है बहन एक बात जरदारी वेलकम, चोर ऊपर नहीं आ भाई, जाए, खालिद थैंक यू जरदारी वेरी चोर मच नहीं है। एक खालिद दफा भाई फिर जब आप जगाने के माइक से लिए। गिर के बातें करता हो उसको बैन किया करो, उसको लो मत प्लीज। और आबिद मैं वो भाई 13-14 जमातें एक छतरी के थले इकट्ठी हुई थी, वो चोर नहीं थी, उनमें से कोई भी करप्ट नहीं था। आप क्यों नहीं उसको बोल रहे? उतारो नीचे यार, इनके साथ बहस करना ही फजूल है। ये और पेशावरी भाई बात कर रहा है तो मेरी सही, अभी गलती इसने है, मैं सही आप बात सबसे की है माफी पेशावरी मांगता भाई हूँ। ने उसका कि हाँ डॉक्टर मैं लिखा उसको हुआ चोर था तो नहीं मैं समझता। समझा ओ डॉक्टर है, यार तो मैंने इसलिए उठा लिया। खालद भाई बात सुने, उसमें कोई डॉक्टर वाली बात है? उसकी लैंग्वेज डॉक्टर वाली है? आप मुझे ये बताएं पहले। यार मुझे क्या पता है कि डंगरा ना डॉक्टर ने गलती। वो डंगरों का डॉक्टर भी नहीं है खालिद भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? वो भाई खालिद साहब, वो खालिद मरियम भी खालिद सर्टिफिकेट लेना चाहती थी डॉक्टर का, आपको भाई पता भाई जी जी, बात आप भी सुनो, नहीं जज कर वो सकते फौजिया बंदे खालिद को, बहन को वो ऊपर ले किस जी, किस्म का फौजिया बंदा बहन को है। ऊपर ले, यार फौजिया बहन फौजिया को मैंने ऊपर बहन ले। मैंने बंदों के यार साथ सिंपल सवाल बहस उससे करने का पूछा। कोई फायदा नहीं। इससे खालिद अच्छे पहले बहुत अच्छी चौधरी डिबेट साहब, चल रही थी, मजा मैंने आया उससे डिबेट का। मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा है उससे, बहुत सिंपल। सॉरी मैंने कहा नायत तुम, लाला मैं बोले आप। कलमा पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो कि हाँ ला- जी। मैं इसकी नहीं गवाही देता नेट हूँ भाई ये नहीं, चोर वो नहीं है। लॉजिकली कसम नहीं बात ठानी नहीं है कर ना, रहा था, वो नशे में वो था, वो कसम नशे खाई। में था, वो नशे में था, वो नशे में आबद था भाई तो नशे पे उसमें था नहीं तो आई। हमको भी नशे में करना है, क्या बात कर रहे हैं। नशे फौजिया की बहन बात रिक्वेस्ट नहीं डालें, आफत आप भाई, ऊपर आए। ना फौजिया उसके बहन पास आपकी अशद लॉजिक था, जरूरत ना ऊपर। उसके पास कोई प्रूफ है, ना उसकी बात में कोई कोई वजन है। दलील नहीं आपने है। बोला वो कलमा भी नहीं पढ़ रहा। नायत लाला ने बोला है कलमा पढ़, कलमा पढ़ने बगैर वो बोल रहा और है। फिर ये नहीं तो सांप पता ही नहीं, उसकी कलमा आना ही कोई नहीं सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ओ बहस भाई करने का मैंने फायदा ही बहुत नहीं है सिंपल खालिद सवाल भाई। किया था। अपनी डिबेट ना खराब किया करें प्लीज। और हाँ, मैं लोग मैंने समझा साहब बैठ के यार सुनते हैं यार, आपको। मैं चौधरी बार साहब, बार माफी मांग इतनी चौधरी चुका हूँ, साहब मैं मैंने कसम से बहुत समझाऊं कि डॉक्टर मैंने होगा बहुत कोई तो सिंपल। चलो इसके साथ अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी, अच्छा मैं भी अच्छा फिर मुझे नहीं आपके पता बाद था। अच्छा खालिद एक भाई मिनट डरते एक नहीं नहीं हो। नहीं नहीं एक खालिद मिनट सुनो एक मिनट सुनो, एक मिनट नदीम, एक मिनट आप इधर एक मिनट एक मिनट एक प्लीज मिनट, प्लीज। आप लोगों को भी शायद समझ नहीं आया कि मैंने उससे सवाल क्या किया था। मैंने मुझे उससे आया है जी। जी मैंने जी उससे सवाल ये किया था कि मेरा दिल गवाही देता है कि इमरान खान चोर नहीं है, कलमा पढ़ के। अब तुम भी कलमा पढ़ो कि नवाज शरीफ या जरदारी चोर नहीं है। तो उसने कहा मैं क्यों कहूँ अपने लीडर को चोर। अब इसका क्या दलील है? तो आज चोर अच्छा को, उसने थोड़ी सी कलम कोई तफासिल। नहीं पढ़ा था। अच्छा फौजिया अच्छा बहना, बड़ी अच्छी इनसे बात चल सवाल रही जवाब थी। करें। फौजिया बहना ये आइए सब यार, आबद इनसे भाई का बात करें। कसूर है। ये डॉक्टर नईम साहब को ले लो मेरा जरा। कसूर है, मैं मैं और किसी सुखिया की नहीं साहब चकना, मैं और किसी डी आर की नहीं चकना। जानो दे जानो भाई, मेरा एक तजर्बा ना कामयाब हो गया, खालिद मां की पता। नहीं खालिद भाई, मकसद बात खालिद करने का बात ये है कि सुनो, वो टेरियन दूसरा वाइट की डॉक्टर बात कर साहब रहा है, है इनको और भी वो उठा लें बदतमीजी और पे आ गया है। ऐसे फौजिया बंदों बहन के से साथ बात यार करें। उठा कर फेंको उनको बाहर। ऐसे बंदों के मैंने साथ एक दफा उतारा है यार, मैंने एक दफा उतारा है, फिर वो नहीं। आपके साथ पेशावरी भाई ने मुझे, वो जब टेरियन वाइट का बोल रहा था, आपने उसके गराज वाली बात क्यों नहीं की उसके साथ? वो तो मैंने कह वो दिया बहने भाई। बैठी हुई थी तो फिर मैं नहीं अब कर बहन सकता था। बैठी है यार। फौजिया फौजिया आइए यार, फौजिया से नहीं बात करिए यार ट्रैक्टर प्लीज। वाले गराज की नहीं नहीं, यार। अभी भैया बात बंद करें, ये अच्छा फौजिया जी, बहन हाँ से फौजिया बात ठीक है बहन ठीक है। करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं कसम से आपको बता रहा हूँ, बहुत मजा आया आपकी डिबेट का, बहुत मजा आया। आप जो पहले बातें कर रहे थे ना, बहुत मजा आया। लेकिन जो ही उसी ये पे आते डॉक्टर हैं साहब अंदर दोबारा, घुसे हैं ना, उसी पे ना आते उसके हैं पास पेशावरी लॉजिक भाई। है, ना वो एजुकेटेड लगता था बातों से। चलो ठीक है, पेशावरी जारी भाई को रखें। फिर सॉरी। नदीम 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 तू पटवारी, तू तेना पटवारी बनना यार, फौजिया बहन ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम बहन।
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک؟ ویسے جی آپ نے جی اس پہ اللہ ضرورت کرم سے شکر زیادہ الحمدللہ دھیان دیا، مطلب ضرورت سے زیادہ بات کی، اس سے تھوڑی دیر کنورسیشن ہولڈ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ویئر از کمنگ فرام، مگر کوئی بات نہیں، وہ ایک میں ہنس رہی تھی نیچے بیٹھ کے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک اور فوزیہ بہن آپ کا دیوانہ بھائی بنا ہوا ہے موڈیٹر آج، اور میں الجھا ہوا ہوں خود، ایک ادھر کا میرا کام پھنسا ہوا ہے، اوپر سے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا پشاوری بھائی نے کوئی تھوڑا سا میرا دماغ گھمایا ہوا تھا، تو بس میں نہیں اسی نہیں، طرح تو میں اس اس نے کا تو ڈی آر میں نے ایمانداری کی پڑھا تو بات میں کی ہے۔ سمجھا کہ ڈاکٹر وقار آ گیا تو چلو ڈاکٹر ہے تو اس کے ساتھ اچھی بحث ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے، نہیں، جانوروں تو کا بھی نہیں لگتا تھا مجھے، چلے اب جانے پتہ نہیں کیا تھی، کوئی پاگلوں کا تھا نہیں، یا کیا تھا۔ پشاوری ابھی بھائی پھر نے تو ریکویسٹ صحیح آ بات رہی ہے، کی کون آپ ہے کے ساتھ، جس اس نے صحیح بات کی ہے کہ میں عمران خان کو چور نہیں سمجھتا، بس یہ کافی ہے۔ عابد بھائی اس کو میوٹ کرو بھائی، یہ بار بار وہ آپ نے مجھے پورا ایکسس نہیں دیا ہوا ہے تو اس کو میوٹ کر دو بھائی۔ سر آپ کے پاس فل ایکسس ہے، فل نہیں ہے فل عابد بھائی، صرف میں اٹھا سکتا ہوں، ندیم بھائی کے پاس ہوگا۔ فل نہیں آپ کے پاس 100% ہے، پورا پن بھی کر سکتے ہیں آپ، سب کچھ ٹوٹلی۔ ایک منٹ میں جاؤں، ندیم بھائی ہمارا جو ہی آتا ہے مجھے نظر میں کر دیتا ہوں میوٹ۔ مجھے آ رہا ہے، مجھے آ رہا ہے۔ آپ نئے ماڈریٹر بنے ہیں نا، اس لیے نہیں ہو گیا جی، جیسے وہ یہ لو جب جی، آپ دونوں کے پاس، بات آپ بات دونوں فل ہیں۔ بات کیا ایسی ختم ہو ہو رہی گیا؟ تھی، بات ایسی ہو رہی تھی، پشاوری بھائی پہلی دفعہ آئے ہیں، obviously ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں نے تو وہی کہا نا کہ چیزیں تو بہت ساری، جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو بہت ساری چیزیں جس طرح مینج ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم سمجھتے تھے جو ہماری اکنامک ٹیم ہے وہ تگڑی ہوگی، ان میں وہ ابیلٹی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی نیت صاف تھی، تو تب بھی پاکستان کمپیریٹیولی تھوڑا سا بیٹر ہوا۔ خان صاحب سے جانے سے پہلے اکانومی نیرلی 6% کو ٹچ کر رہی تھی، اور وہ بڑے عرصے سے پاکستان میں ایسے نہیں تھی۔ اچھا وہ جو دوست آیا تھا وہ اس کی بائسنس ایسی، اس کا سوال ہی اتنا سلی اور سٹوپڈ تھا کہ اس کا جواب کیا دیں، وہ بالکل، تو خیر وہ چلا گیا، دفعہ کرے۔ تو بات وہی ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو شاید نہ ہوتی، لیکن بہت ساری چیزیں بیٹر بھی ہوئی ہیں، ان کی ڈائریکشن ٹھیک تھی۔ سے فار ایگزامپل عثمان بزدار کو انہوں نے لگایا، ٹھیک ہے، خان صاحب نے عثمان بزدار کو کیوں لگایا؟ میں تھوڑی سی پرانی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے تو وہاں پہ کسی بھی ایسے بندے کو نہیں لگانا جو اس کو ڈس ایڈوانٹیج کرے۔ دیکھیں جتنا عرصہ عثمان بزدار رہا ہے اس کے اوپر شاید ایک آدھا ہی کرپشن کا الزام لگا ہے، جبکہ آپ سب لوگوں کو پتا تھا کہ علیم خان کی خواہش تھی کہ اسے وزیر اعلیٰ لگایا جائے ادھر کا، پنجاب کا۔ اس طرح کے بہت سارے پرابلم رہے ہیں۔ خان صاحب ساری زندگی فائر فائٹنگ ہی کرتے رہے کیونکہ بہت کم سیٹیں مارجن پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ خان صاحب بہت سارے فیصلے کر بھی نہیں سکے صحیح طریقے سے، کیونکہ جب آپ کی کلوشن گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ کو ساروں کو خوش رکھنا ہوتا نہیں تو آپ کی گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو خیر وہ کیا کہتے ہیں، نیت ان کی اچھی تھی، اور شاید وہی نیت ہے جو خان صاحب کو آج لوگوں کی آنکھوں میں بہت بڑا سرخرو کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیونکہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ گری ہے تو اس وقت تو خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت نیچے چلی گئی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، کہیں سے ان کو تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اللہ کی مدد آئی ہے۔ اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس سے چیزیں مینج نہیں ہوئی، مہنگائی انہوں نے 4 گنا زیادہ کر دی، تو اب اس کا بھی خمیازہ انہیں کو بھگتنا پڑا۔ تو اس لیے بہت ساری ایسی جگہ ہوئی ہیں جہاں شاید خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہوں لیکن نیت میں فطور نہیں تھا۔ اس لیے اسے کہتے ہیں نا نیٹ پکنگ، جب آپ گورنمنٹ رن کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات پہ مجھے بڑا غصہ چڑھا تھا خان صاحب کی، وہ بتا دیتا ہوں۔
جب خان صاحب یہاں پہ لاہور سے دھرنا نکلا تھا، جب اسلام آباد پہنچا تو اسی رات خان صاحب اپنے گھر چلے گئے بنی گالا. میں ساری رات جو تھا نا کہہ دیا خان صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، وہاں لوگ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں، یہ بنی گالا چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگلے دن ہمارے کہنے سے نہیں، خان صاحب کو خود ریئلائز ہوا کہ میرے سے یہ غلط بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. سو خان صاحب سے اس طرح کے کئی بلنڈر ہوئے. اب ریام خان سے شادی بھی بلنڈر تھا. ٹھیک ہے. ابھی جو آج کی شادی ہے وہ ان کی پرسنل لائف ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہماری سوچ ہے نا، وہ خان صاحب کی اپنی سوچ ہے. سو اٹس لائک دیٹ. تو ساری چیزیں تو آئیڈیلسٹ